کہ غیرتمند بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بارش میں اور اس سردی میں آپ حسب معمول جو پچھلے 3 سال سے 4 سال سے جو ہماری تحریک ہے اس میں آپ لوگ ہر قسم کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی ریاست کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے قدرتی وسائل کے لیے ہمیشہ جب بھی کوئی کال دی گئی تو آپ لوگ اسی طرح موجود ہوئے۔ ابھی جو ہے سب سے جو ریسنٹ بات، ایک تو آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور یہ جو ریور ڈائیورشن ہے یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے جس کے خلاف ہم مسلسل سراپا احتجاج ہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات کہ جو ابھی ریسنٹلی منگلا میں جو واقعہ ہوا اس پہ وزیر اعظم تنویر الیاس کا جو ریئیکشن ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے، لیکن ساتھ اس کے یہ بات بھی آپ سب کے بھی اور وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کے جو سو کالڈ باقی سیاسی قائدین ہیں وہ ہمارے ہم سب کے لیے یہ بات باعث شرم ہے کہ وزیر اعظم سمیت کسی ایک نے بھی یہ اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ جو 60s میں منگلا پروجیکٹ بنا تھا، منگلا ڈیم، وہ 2019 میں ہماری ریٹ پٹیشن پہ 2019 میں 15 نومبر 2019 کو جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اس میں 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 4 مہینے کے اندر منگلا ڈیم، منگلا پروجیکٹ اور یہ نیلم جنم پروجیکٹ کے 4 مہینے کے اندر آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان اور وابڈہ معاہدہ کرے۔ اس کی وائلیشن کو اب 3 سال ہونے والے ہیں۔ ہم نے جو توہین عدالت کی اس پہ درخواست دائر کی ہے اس کو بھی 2 سال ہو گئے، لیکن آج جو غیرت مند بنے اس پہ پی ٹی آئی کے قائدین جنہوں نے جو ہے اس پہ تنویر الیاس کی ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چپ رہنے سے کم از کم آواز تو بلند کی۔ اور میں مذمت کرتا ہوں حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو تضحیک آمیز اور توہین آمیز رویہ اپنایا گیا، ایک وزیر اعظم کو انوائٹ کیے بغیر وہاں پہ ایک تقریب منعقد کرنا اور پھر جو بدترین افیکٹیز ہیں منگلا پروجیکٹ کے ان کے کو سراسر نظر انداز کر کے یہاں پہ جو دوسرے پروجیکٹس کے متعلق باتیں کرنا اور گلگت اور داسو کے کہ ان پروجیکٹس کے متاثرین کے حوالے سے بات کرنا، یہ جو ہے وہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ لیکن یہ باعث شرم ہمارے لیے یہ بات ہے کہ وزیر اعظم سمیت کسی نے جس آئین کے تحت کوئی وزیر اعظم، صدر یا اسپیکر یہاں پہ کہلا رہا ہے اس آئین کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ 3 سال گزرنے کے باوجود اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس کو ایک آئین کے بغیر ایک سرزمین بنانے کی جو کوشش ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی بالعموم اور پورے کشمیر کے لوگوں کی یہ مکمل توہین اور تذلیل ہے۔ اگر ہم کسی آئین اور قانون کے تحت زندہ ہیں تو پھر اس کے ہائی کورٹ کے فیصلے پہ فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو میں جو ہے یہ اس آج کی اس ہمارے احتجاج کی وساطت سے حکومت پاکستان، وابڈہ اور آزاد کشمیر کے حکومت کے حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر کے جو آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو بدترین تذلیل کی ہے اس کا انشاءاللہ بہت جلد حساب ہوگا۔ اور تنویر الیاس کے ریئیکشن سے یہ اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو حکومتی چمچاگیری کے ذریعے آزاد کشمیر کے اعلیٰ مناصب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان سے بھی آواز بلند ہونا شروع ہوگی تو انشاءاللہ ہماری منزل دور نہیں ہے۔ اور کولا پروجیکٹ کسی صورت میں جو ہے ریور ڈائیورشن کی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے اور جو ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے تک ہماری جدوجہد انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔